السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بلا تکلف کے ساتھ آپ کی میزبان حاضر خدمت۔ ویورز، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، گو کہ انہیں ہم جانتے ہیں شوبز انڈسٹری کے حوالے سے، لیکن جب ان کی میں نے بایوگرافی ریڈ آؤٹ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ڈگری کی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ جرنلزم میں۔ صحافی بنتے بنتے دا ٹاپ موسٹ سینئر پروڈیوسر، دا ٹاپ موسٹ سینئر ڈائریکٹر کیسے بن گئے، یہ ہے ان کی زندگی کا سفر۔ جب میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی بات کرتی ہوں تو اس وقت یہ نوجوان تھے۔ 1976 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں قدم رکھا۔ تقریباً 40 سال تک شوبز کی دنیا سے تو ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن اب ان کی زندگی میں ایک نیو یو ٹرن آیا ہے۔ وہ یو ٹرن ان کے آفس کے حوالے سے تو ہم ضرور آپ کو ڈسکلوز کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں تو بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ اپنے سینئرز کے کام سے، ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتے ہیں، کس طرح زندگی آپ کو چیلنج دیتی ہے اور کس طرح آپ اس چیلنج کو اوور کم کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان کے اگر میں کلاسک بلاک بسٹر کے صرف نام ہی لوں، جس میں ٹاپ موسٹ ہے ہوائیں، جس میں ٹاپ، اس کے بعد اگر سارے ایک ہی لائن میں کروں گی، ہوائیں، 14ویں رات، چاند گرن، ننگے پاؤں اینڈ مچ مچ مور۔ 2002 میں گورنمنٹ نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، جو سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ ہوتا ہے، اس سے نوازا۔ انفیکٹ اس کے علاوہ یہ 30+ ایوارڈز، 400 سم تھنگ ان کے جو ہے ڈاکیومنٹری طور پہ ان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ نن ادر دین the one and only our own حیدر امام رضوی سے ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور جانیں گے ان سے کہ صحافی بنتے بنتے کس طرح یہ شوبز کی لائن میں چلے گئے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ایسی ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے اور کبھی کوئی غم آپ کے پاس سے بھی نہ گزرے۔ بس آپ کی دعائیں میرے لیے کافی۔ میں آپ کے ایک لحاظ سے میں عمر میں آپ کے باپ کے برابر ہوں، آپ میری بیٹی کی جگہ پہ ہیں اور والدین بیٹیوں کو ایسی ہی دعا کر دیا کرتے ہیں۔ And I'm so happy today کہ آج میرے مہمان نے ایک ایسا رشتہ میرے ساتھ قائم کر دیا، تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے آپ میرے لیے ویسے ہی قابل محترم رہیں گے جیسے میرے اپنے والد۔ بالکل، اور میں آپ کے والد کی ہی جگہ پہ ہوں۔ تھینک یو سو مچ حیدر صاحب، سو نائس آف یو۔ صحافی بننے گئے تھے، پروڈیوسر بن گئے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں سیدھی بات ہے، میرا تعلق ایک لوور مڈل کلاس سے تھا۔ اچھا۔ مڈل کلاس ہمارے لیے خواب تھا۔ ہمارے دور میں جس کو جہاں نوکری ملی وہاں نوکری کر لیا کرتا تھا، اس بلا تشخیص اس کے کہ اس کا ٹیلنٹ کیا ہے۔ ہماری کوئی کیریئر کونسلنگ کا پاکستان میں اول تو رواج ہے ہی نہیں، اور جو لوگ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے چوائس ہوتی ہے۔ میرا تعلق لوور مڈل سے تھا، میں نے آنکھ کھولی غریب گھرانے میں، ٹیوشن کر کے اپنی میں نے تعلیم حاصل کی، میٹرک تک میں نے اپنے گھر سے پڑھا۔ اس کے بعد میں اللہ کا شکر ہے ٹیوشنز کرتا تھا، اور ٹیوشنز کر کے میں اتنا کما لیا کرتا رہا جو آج کا گریڈ 18 کا افسر بھی اتنا نہیں کماتا۔ لیکن ان بٹوین جو بچے شروع سے محنت کرتے ہیں، جو نوجوان شروع سے محنت کرتے ہیں، تو ان کی اپنی جیسے چائلڈہڈ لائف ہو گئی یا یوتھ لائف ہو گئی نا، وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے زندگی کو انجوائے بھی کیا۔ جیب میں اس زمانے میں چونی ہوتی تھی، 2 آنے کی چائے پی، 2 آنے کا بند لیا، دوپہر کا پیٹ بھر لیا، یا 2 دوست بیٹھے، ایک نے 4 آنے کی چائے لی، دوسرے نے 4 آنے کا بند لیا، آدھا اس نے لیا آدھا اس نے لیا، چائے میں ڈپ کیا، کھا لیا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیفیت کو اپنے پر تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں نے کیفیت کو اپنے پر تعریف نہیں کیا۔ آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ رضا ربانی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، یہ میرے کلاس فیلو تھے اور ہم لوگوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ ان کا تعلق ایک اچھے فیملی سے تھا بہت۔ اس زمانے میں یونیورسٹی کار میں آیا کرتے تھے یہ، اور میں 6 نمبر کی بس میں پاپا شنگر سے آیا کرتا تھا۔ کیا ایسی سیکرٹ تھی جس نے آپ دونوں کو دوست بنایا؟
دیکھیے ایک کار میں ایک بالکل طالب علمی کے دور میں کوئی سیکرٹس نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح فرائڈ نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کسی سے دوستی ہونی ہوتی ہے تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، اور نہیں ہونی ہوتی تو 50 سال میاں بیوی ایک چھت کے تلے زندگی گزار لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں بن پاتے. تو یہ تو ایسے بہت سارے دور زمانے کے دوست ہیں ہمارے جو اللہ کا شکر ہے آج بہت اللہ نے ہمیں بہت عزت دی، بہت کرم کیا مالک نے. دیکھیں قسمت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آج جو یہاں آپ آئی ہیں یہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا آپ سے ملنا. امپلیمنٹیشن ہم بعد میں ہوتی ہے، تقدیر ہمارے پہلے. امپلیمنٹیشن کا ٹائم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ. وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے راہ بنائی، ہم یہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے راہ بنائی، میں KMC میں آ گیا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا KMC میں جاؤں گا. ہمارے جو چیئرمین تھے اسلم اظہر صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آئی نیڈ فرسٹ کلاس فرسٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی دا پروڈیوسر. اور ایک مثال دیا کرتے تھے، اگر اس نے 1 گھنٹہ بھی KMC کی فضا میں سانس لے لیا ہے تو میرے لیے مس فٹ ہے. KMC اس زمانے میں، اب تو بہت ہی بدتر ہو گئی حالت ہو گئی، اس زمانے میں کہتے تھے وائرس ہے یہ، اگر کسی میں وائرس چلا گیا تو وہ مس فٹ ہے ٹیلی ویژن کے لیے. فریش بالکل تازہ ترین بندہ آئے. اور اس وقت آپ نے KMC جوائن تو نہیں کی ہوگی یا کی تھی؟ کس میں نے اس وقت نہیں بی KMC کے قریب بھی نہیں گزرا تھا. میں آیا KMC میں جب میں نے جوائن کی. لیکن PTV میں بھی انٹر ہونا it's not a piece of cake at that time. بہت بڑا پیس آف کیک تھا، بہت بڑا. میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارا امتحان ہوا تھا 3 دن تک امتحان ہوتا رہا. اسلامی کالج، اسلامی سائنس کالج، یہ داؤد کالج کے سامنے ہے، وہاں سینٹر پڑا تھا. اور 11,000 لڑکے تھے کراچی سے، 11,000 لڑکے لڑکیاں. تو اس میں سے ہم 11 کا سلیکشن ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میرا نمبر اس میں 3 تھا. اچھا حیدر صاحب، لیکن یہ جو انسیکٹ تھا نا، یہ کیڑا کہاں سے آیا کہ جب میں ڈگری کر لوں گا تو میں نے PTV جانا ہے؟ اس وقت ایک کریز تھا کیا PTV کا؟ نیا ٹی وی آیا تھا؟ دیکھیے کریز بھی تھا. سیدھی بات ہے کہ جو بندہ معاشی ایک پرابلم میں ہو، مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا. دیکھتے آپ تو پرنٹ میڈیا پہ جا سکتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں نا، اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا، اپنے والدین کو دیکھنا تھا، اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی تھی میں نے. تو میں نے دیکھا کہ میں گریڈ 17 میں انفارمیشن آفیسر تھا سندھ گورنمنٹ کا. اس زمانے میں ہماری تنخواہ ہوتی تھی بیسک 500 روپے اس زمانے میں. تو ہماری ٹیلی ویژن کی جابز آئیں، اس میں ہماری بیسک تھی 750 روپے. ارے میں نے کہا 250 روپے کا فرق ہے، کود جاؤ، دیکھا جائے گا، اللہ کرتا ہے. اپلائی کس میں کیا تھا آپ نے اس وقت؟ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا اس وقت. PTV جوائن کرنا تھا. میں پروڈیوسرز کی جاب آئی تھی، تو میں نے جوائن کیا. 250 روپے کا چارج بہت بڑا چارج تھا. 75 میں 75 جوائن کیا تھا، 76 میں ہوا. تو 250 روپے آپ سمجھ لیے اس زمانے میں ایک گریڈ 12-13 کی بندے کی تنخواہ تھی. 250 روپے کا فرق ہے. آ گئے، اللہ نے کرا دیا. تو میں نے یہ احساس کیا کہ معاشی حالات آدمی کو دائیں طرف لے جاتے ہیں یا بائیں طرف لے جاتے ہیں. صحیح. تو پھر جب خدا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر جس کا مالک ہاتھ پکڑ لے اس کو پھر کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت. اور جب آپ کے سامنے وہ اپروول لیٹر آیا ہوگا کہ آپ کنفرم ہو گئے ہو، تب تو اس دن تو آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی. میں نے اپنی ماں کو دکھایا. اچھا. میں نے اپنی ماں کو دکھایا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں نے والد کو دکھایا، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. یعنی کہ اس وقت ٹیلی ویژن کو لوگ جانتے زیادہ نہیں جانتے تھے. ٹیلی ویژن بھی شاد نازک گھر میں ہوتا رہا کہ محلے کے 5 گھروں میں سے ایک گھر میں ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میری ٹریننگ ہوئی تھی لاہور میں. میری خالہ تھیں بڑی، تو میں ان کو بتانے گیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. تو کہنے لگی کیا کرو گے بیٹا؟ میں نے کہا ٹیلی ویژن میں. تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ٹیلی ویژن ٹھیک کرو گے؟ تو میں نے کہا نہیں، ٹیلی ویژن ٹھیک نہیں کروں گا میں، یہ میرا کام ہے. تو کہنے لگی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم چلے جاؤ، لیکن جو تم کام کرنے جا رہے ہو کہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ بھانڈوں کا کام ہے. لفظ ان کا بھانڈ استعمال کیا، یہ بھانڈوں کا کام ہے. آج سے 35 سال پہلے تو کنسیپٹ یہی تھا. تو تم جا رہے ہو چلے جاؤ، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، لیکن کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے. اور انہوں نے غیر شریفہ کے کام کو مجھ سے ملوث کیا بس.
پرانے زمانے کے لوگ سچے ہوتے تھے، پیار کرنے والے ہوتے تھے. یہاں پر میرا ایک سوال ہے، کیونکہ اب میڈیا سائنسز اب تو اتنی کہ آپ پہلے اسٹڈی کرتے ہیں پھر آپ فیلڈ میں آتے ہیں، لیکن پی ٹی وی میں اندر جا کر آپ لوگوں کو اس طرح گروم کیا جاتا تھا ٹریننگ کی صورت میں؟ کیونکہ آپ لوگ جو ڈگریز لے کر آتے تھے بیسیکلی وہ آرٹ سائنس سب کچھ ہوتی تھی، بٹ میڈیا سائنسز سے ان کا کہیں لنک ہوتا تھا. حیدر صاحب بریک آ گئی ہے. آپ بالکل بریک لیں، بہت ضروری ہے بریک تو. جی ویورز، حیدر امام رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گو کہ انہوں کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی، لیکن جب محنت کے بعد آپ ایک سٹیج پر آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے. یہاں پر وقت ہے بریک کا، آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد. جی جناب، ویلکم بیک. حیدر امام رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈگری انٹرنیشنل ریلیشن جرنلزم 1976 پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک. مائی گاڈ وٹ اچیومنٹ، ان کے ایوارڈز، ان کے پلیز آج بھی، اور اوور اب تک جو میری ان کی گفتگو ہوئی، جس طرح ٹیکنیکلی یہ اتنی باریکی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی ذات میں اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے. لیکن ایک ٹویسٹ آیا اور وہ یہ کہ لیٹر آن انہوں نے سوچا کہ انہیں سیاست کی طرف آنا چاہیے. انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ جوائن کی. دین اس وقت پریزیڈنٹ یہ میئر کراچی کے ایڈوائزر ہیں. کیا آپ کو تو فلم پروڈکشن میں جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا کیا مائی گاڈ کرنا چاہیے تھا. آپ آگے پالیٹکس. میری بچی، میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں. میں اپنی عمر کی ساری اننگز کھیل چکا ہوں، اور دوسری اننگ کا بھی میرے خیال میں آخری سٹیج ہے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا. میں غریب گھرانے پیدا ہوا، جیسے میں نے کہا. اللہ نے مجھے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس میں مالک لے گیا. جب میں اپنے ملک میں حالت دیکھتا ہوں، میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں 99.999% افراد کرپٹ ہیں. یا ہم نے کر دیا یا ہو گئے کرپٹ ہیں لوگ. ایک چپڑاسی بیچارہ ہے، اگر اس نے 10 روپے لے لیے تو کوئی قیامت نہیں ڈھائی. ٹھیک ہے جی. جب اس کے سپرنٹینڈنٹ نے اسی دن میں 1000 روپے رشوت لے لیے تو بری بات ہے. جب سیکرٹری نے دن بھر میں 10 لاکھ روپے لے لی اور بری بات ہے. جب اس کے وزیر نے ایک ہی دن میں 1 کروڑ رشوت لے لی تو ناقابل برداشت ہے. ہم کرپشن کو تلاش کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں جڑوں سے. کبھی کرپشن جڑ سے نہیں کٹے گی. آپ چپراسی گرفتار کر لیں گے 100 روپے جس نے رشوت لی ہے، آپ اس وزیر کو کیوں نہیں پکڑتے جس نے کہ 1 کروڑ رشوت لی ہے؟ ابھی دیکھیں بلوچستان میں جو کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. حد بیکری کی دکان سے 52 لاکھ روپے ملے. آپ سندھ کے ایک ایسے منسٹر کو کیوں نہیں پکڑتے جن کے فلیٹ سے 2 ارب روپے ملے اور پاکستان آنا چاہتے ہیں؟ آپ منظور قادری کیوں نہیں پکڑتے جس نے پورے سندھ کو بیچ دیا؟ آپ نثار مرائی کیوں نہیں پکڑتے جس نے آدھی فشری بیچ دی، لانچوں بھر کے پیسے لے گیا؟ آپ پکڑتے ہیں ایک بیچارے سیلر کو، ایک اس غریب آدمی کو. کبھی کرپشن ختم نہیں ہوتی. میں بتاؤں، میں نے اپنے ایمان کی حد تک KMC اس لیے جوائن کی ہے کہ یا تو میں کرپشن کو ختم تو میں نہیں کر سکتا، کمی ضرور لے آؤں گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک میں انسان ختم ہو جاتا ہے جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن برائی ختم نہیں ہوتی؟ دیکھیے، ہر آدمی اگر اپنے آپ اپنا کنٹریبیوشن دے تو ہو سکتی ہے. آپ کو مثال دوں، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں. ایک چڑیا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لاتی تھی، آگ پر پھینکتی تھی. دیگر پرندے ہنسے، کہا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ایک چونچ کے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں سوچتی، مجھے پتہ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. میں چھوٹی سی چڑیا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. اور روز قیامت میں آگ بجھانے والوں میں ہونا چاہتی ہوں، آگ لگانے والوں میں نہیں ہونا چاہتی. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، دیکھیں میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوگا. آج بھی میں نے کروڑوں روپے کی رشوت ایک اسکینڈل پکڑا ہے، وہیں سے میں آپ کا سایہ ہوں. کروڑوں روپے کا اسکینڈل پکڑا ہے میں نے آج. سب پیپر اٹھا کر لائے ہوں، سب MC کمرے میں ہیں، چارج شیٹ کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کا. میں ہوتا دوسرا ہوتا تو آپ نے تو اپنا کام کر لیا. میں نے کام کر لیا. حیدر صاحب، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے یہاں کلیئر کہا جاتا ہے اٹس ریئلی امپاسبل یا اٹس کوائٹ ٹوٹلی امپاسبل. آپ سے بھی کہا جاتا ہوگا کہ ارے بھائی اکیلے تم کیا کرنے جا رہے ہو، کچھ نہیں ہونے والا. بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں دل کی گہرائی سے
ایک انسان کا کام بھی کر دوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنا پورا مقصد جو ہے نا آنے کا پورا کر دیا۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں میئر کے آفس کے سامنے روتی ہوتی ہیں، میونسپل کمشنر کے آفیسر نے بوڑھے بوڑھے صاحب، ابھی دیکھیں ایک صاحب آئے تھے میرے سامنے ان کو میں نے کہا ذرا 15 منٹ دے دیں، ان کا کیس اٹکا ہوا ہے، کوئی 10 سال سے نہیں ہو رہا، 5 زبانوں میں انہوں نے ایم اے کیا ہے، 5 زبانوں میں۔ صحیح۔ ان کو یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے نا، اس نے بڑا برباد اور تباہ کیا ہوا ہے۔ ایک فائل اس میں سے اس میں تک جانے کے لیے 2 مہینے لگاتی ہے، اگر اس فائل کے نیچے پہیے لگ جائے نا 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ یہ میری کوشش ہے کسی نہ کسی کی مدد کروں، اور اللہ کا شکر ہے نہ ایسی بوڑھی بوڑھی خواتین آتی ہیں۔ ان بوڑھی خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے شوہر مر چکے 8 سال پہلے 10 سال پہلے، ان کی پینشن کا مسئلہ ہے، اور ہماری جو یہ کلرک کی شاہی ہے نا، یہ ان کو رلاتی ہے، ان سے پیسے مانگتی ہے۔ ایک ایسا ان کا حق دینے کے لیے بھی ان کو رشوت میں آپ سے بتاؤں، میں نے میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ایک کیسا کیس پکڑا میں نے، بندہ مر چکا تھا، اس کی بیٹی 4 سال سے KMC کا چکر کاٹ رہی تھی پینشن کے لیے، اور پینشن کلرک کہتا رہا مجھے 40,000 روپئے دے دو تمہاری پینشن کرا دوں گا۔ اس نے کہا کہاں سے لاؤں میں؟ وہ مجھے مل گئی بیٹی یہاں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس جگہ بٹھا رکھا ہے۔ میں نے اس کو پینشن کے ڈائریکٹر بلایا، میں نے کہا کیا صورتحال ہے؟ تو کہتا ہے سر 4 سال سے ان کی پینشن نہیں ہوئی ہے، فائل کی دب چکی تھی، فائل نکالے گئی، میرے پاس وہ فائل نمبر بھی سب پڑا ہوا اس کا۔ پینشن معلوم کی 2,40,000 پینشن تھی، وہ ڈسپینسر تھا، ڈسپینسر گریڈ 3 یا 4 میں ہوگا، اتنی نوکری کی، اس پر 40,000 روپے کلرک بھائی رشوت مانگ رہے تھے۔ میں نے اس کلرک کو کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، تمہاری اولاد بھی اس طرح پینشن کے لیے در در چکر کاٹے گی۔ خیر میں نے اس کا کیس 4-5 دن میں حل کرا دیا، جو 4 سال سے حل نہیں ہو سکا تھا۔ ابھی ڈائریکٹر گریوی یارڈ کو میں نے بلایا تھا 4-5 دن پہلے، میں نے اسکینڈل پکڑا تھا، سما پہ تھا، وہ مردوں کو نکال کے قبروں سے ہڈیاں کر کے، میں نے اس سے کہا اگر تمہارے باپ کی قبر کی ہڈیاں نکال دی جائیں تو بتاؤ تمہارے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ تم لوگ وہ ہو جو مردوں کو نہیں بخشتے۔ آج ایک اور میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ملیر کی کس ہندوستان میں، کل پرسوں کروں گا اس میں ریئیکشن میں۔ یار ہم لوگ اتنے بےحس اتنے گھٹیا ہو گئے، ہم نے مردوں کو نہیں بخشتے۔ لیکن حیدر صاحب یہاں تو لوگوں قبر میں پہنچ چکے ہیں، ان کو انصاف تو ملا نہیں زندگی میں۔ اچھا جہاں آپ KMC میں آئے، اور آئی ڈونٹ نو آپ جب پورا دن اپنا یہاں پہ گزار کے جب گھر جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں آپ ڈپریس ہوتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے، یہ تو آپ اپنے آپ کو بیمار کر دیں گے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اب میں آ رہی ہوں اس انسٹیٹیوشن پہ جس کا ایک وقت میں بہت گولڈن ایرا تھا، سنہرا دور تھا، وہاں رونق ہی رونق ہوتی تھی۔ سوری ٹو سے اب جب میں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی جاتی ہوں تو وہاں مجھے ایک ہوپ کا عالم ملتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا، اس کے بعد جو پرائیویٹ چینلز آئیں گو کہ ان کے پاس فیسلٹیز ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے جو آج بھی PTV اون کرتا ہے، بٹ ویئر از PTV کلاسک بلاک بسٹرز۔ پہلی گفتگو سے منسلک کرتے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نا گھر جاتے ہوں گے آپ ڈپریس ہو جاتے ہوں گے، مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے اگر دن میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں اس وقت، میں نے ایسی جگہ پہ جا کر چھاپا ڈالا جہاں پہ 6 مہینے سے بدعنوانی کا ایک منبع تھا، منبع میں نے اس کے آگے ڈانٹ لگائی، کارک لگایا۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے مجھ سے، میں سمجھتا ہوں میری آج کا دن پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں ہم اپنی زندگی کی انہیں کی آخری نہیں کھیل رہے ہیں۔ میں MQM میں آیا اس لیے ہوں، اور MQM اس وقت بھائی فاروق ستار کی زیر قیادت اس کا مشن یہی ہے۔ مجھ کو فاروق ستار نے KMC میں بھیجا اسی لیے ہے، وسیم اختر کے ساتھ اسی لیے کہا ہے کہ وسیم کے پاس بہت کام ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کریں، اور میری یہاں پہ سروس جو ہے نا وہ والنٹریلی، میں اور میرے ساتھ اس جگہ بیٹھتے ہیں صاحب جاوید میر صاحب،
وہ نیپا کے ڈائریکٹر جنرل تھے گریڈ 22. مطلب آپ اپنی خوشی سے یہ آپ ساری ذمہ داری گریڈ 22 سے ریٹائر ہوئے. ہم دونوں خوشی سے آئے ہیں. گریڈ 22 سے ریٹائر ہو کہ معمولی بات نہیں ہوتی. ایچ آر ان کو دیا ہے کہ اتنی گھپلے ہیں ایچ آر میں. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر دیں اس کو. کلی طور سے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, جس حد تک کر سکتے کر لیں. آپ نے دوسرا سوال آپ نے لیا, دیکھیں جہاں پر آپ نے ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا, انفارچونیٹلی بریک. ویئرس, یہ سوال میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے, گو کہ ان کا تعلق شوبز انڈسٹری سے رہا ہے کیونکہ آج بھی لوگ انہیں حیدر امام رضوی صاحب کو اسی احترام کے ساتھ, اسی رسپیکٹ کے ساتھ ملتے ہوں گے, ان سے ایڈوائس لیتے ہوں گے, گائیڈنس لیتے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ یہ انہوں نے ماسٹرز کا درجہ رکھا ہے. لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک میں آنے کے بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا اس وقت جو جس حالات سے وہ گزر رہا ہے, گو کہ اسے نہیں ہونا چاہیے, یہ سب کیا ہے یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. اب تک کی گفتگو میں حیدر صاحب نے گورنمنٹ کے اداروں کی کرپشن کی بات کی, بٹ وٹ اباؤٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک؟ دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں کرپشن تو کوئی نہیں ہے, لیکن کام بھی نہیں ہے. میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ سے میں کام اس لیے نہیں ہے کہ نااہل لوگوں کو لا کر جب اہل آدمی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو میں نے ایسے عرض کیا کہ میرے دوست شعیب منصور نے ایک جملہ کہا تھا ایک دفعہ, اور شاید میرے خیال میں کسی اخبار کے اندر چھپا بھی تھا, کہ میرا سینئر اس لیے سینئر ہے کہ مجھ سے پہلے دنیا میں پیدا ہو گیا, مجھ سے پہلے پیدا ہو گیا, سینئر ہو گیا. دیکھیے یہ ہے شو بزنس. یہاں آپ نے کام کیا اور فائل میں دبا کر اس کو نہیں رکھ سکتے. جو کام آج آپ نے کیا ہے ممکن ہے کل, ممکن ہے پرسوں, بٹ ود ان 1 ویک لوگوں سے دیکھ لیں گے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اچھا تھا برا تھا. یہ بہت ہی برا تھا. صحیح بات, ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ٹیلی ویژن میں پاکستان ٹیلی ویژن میں 90% لوگ نااہل ہیں. لیکن آپ بھی تو جی ایم رہے چکے. نااہل ہیں, وہ صحیح ہے. دیکھیں نا, جب آپ 50 لوگوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں, اس میں 50 کے 50 ایک ساتھ نہیں بڑھتے. ایک کلاس میں اگر 50 لڑکے ہیں, 50 کے 50 کی پوزیشن یا فرسٹ کلاس نہیں آتی, 2 4 5 کی آتی ہے. ہم 2 4 5 سے ہی اوپر آ گئے, باقی کو نام بھی نہیں جانتے. مجھے نہیں پتا, جب میں ٹیلی ویژن میں تھا میرے ساتھ 62 پروڈیوسر تھے. آپ کو قاسم پاشا کا نام پتا ہے, علی رضوی کا نام پتا ہے, بختیار احمد کا نام پتا ہے, اقبال انصاری کا نام پتا ہے, ایک دو ایوب خاور کا نام پتا ہے, ایک دو اور ہوں گے, باقی کہاں گئے؟ باقی وہی تھے جو پہلی کو آئے, تنخواہ لی, گھر چلے گئے. اور آج بھی آن ایئر آپ لوگ کے کلاسک کے طور پہ چل رہا ہے کام, اور اب دیکھ کے لوگ آج بھی چل رہا ہے آج کل. اچھا یہ بتائیں, ہوائیں کی آپ نے بات کی, میں آپ کے جتنے بھی پلیس ہیں نا ماشاءاللہ, تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی وی کا جو ایک ماحول تھا نا, بہت خوبصورت ماحول ہوتا تھا. کام اپنی جگہ آپ لوگ انجوائے کرتے تھے. آرٹسٹ دن میں نوکری کچھ اور کر رہا ہے, رات کو شوٹس کر رہا ہے, تو بڑا مزہ آیا ہوگا. وہ دور آپ بھول نہیں سکتے. وہ دور میں واقعی نہیں بھول سکتا. پی ٹی وی کی سروس جو تھی نا, میرا گولڈن ٹائم تھا, اور جوانی بھی تھی تھوڑا اسی دور میں, ادھیڑ عمر بھی ہو گئے تھے, لیکن اٹ واز مائی گولڈن ٹائم. اور آدمی اپنے گولڈن ٹائم کو کبھی نہیں بھول سکتا. اللہ نے زندگی کے اندر, اپنی عمر کے اندر ادوار رکھے ہوئے ہیں. اب جو میں کام کر رہا ہوں, میں اس پہ بہت مطمئن ہوں کہ میں نے خدمت خلق کر رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ ادوار ہوتے ہیں مختلف. وہ شاید آپ کا پیشن تھا, یہ آپ کی سروس ہے. سروس ہے میری یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئے, ہمیشہ کیمرے کے پیچھے رہے. مجھے شوق نہیں تھا. تو کون سی ایسی بیوٹی ہے جس کو کیمرے کے پیچھے سے دیکھ دیکھ کے آپ خوش ہوتے تھے کہ یار؟ دیکھیں, اگر آپ چاہتی ہیں, میرے والد کے برابر ہے, لیکن میں نے پھر بھی سوال ان کیس آف لڑکیاں ایڈمائر کرتے ہیں, تو میں بتاؤں میری ایک کوالٹی ہے کہ میں گفتگو بہت اچھی کر لیتا ہوں, اسپیشلی خواتین کے ساتھ. تو جب میں ٹیلی ویژن میں تھا تو ٹیلی ویژن کی ہر خوبصورت ترین خاتون جس سے لوگ بات کرنے کے ترستے تھے, وہ میری ذاتی دوست ہوتی تھی. مثلا فریال گوہر کو لے لیں, اچھا, مثلا عتیق اوڈو کو لے لیں, اور بہت ساری اس زمانے کی ہوتی. تو باقی پروڈیوسرز تو جیلس ہوتے ہوں گے کہ یار حیدر صاحب میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں تو وہ لفٹ ہی نہیں کرانی, خوبصورت بیوٹیز, اور ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. مطلب ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. کہ ہم نے اللہ کا شکر ہے اپنے کردار پہ کبھی کوئی داغدار نہیں ہونے دیا. دوستی الگ ہوتی ہے, دوستی الگ ہوتی ہے. صحیح بات, دوستی الگ ہوتی ہے. وہ کمفرٹ زون انسان فیل کرے نا, ریسپیکٹ بھی ہو سب. مثلا ایک دفعہ مجھے یاد ہے
ایک چھوٹا سا میں قصہ سناؤں آپ کو. میں سری لنکا گیا, وہاں ٹریننگ تھی. تو سری لنکا کا روپا بھاون ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے. تو انہوں نے رات کو ڈنر تھا ہمارا وہاں پہ. تو ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر تھے فیصل آباد کے ملک صاحب, وہ بھی اس میں تھے. تو انہوں نے مجھ سے ہوتا ہمارا کہ ایک ملک کا ایمبیسڈر ہے تو اس پہ سلام دعا سے ہوتی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے وہ خاتون جو کھڑی ہے میں ان سے 2 سال سے بات کرنے کی کوشش کرنا, مجھ سے بات نہیں کرتی. میں نے کہا سر میں بھی کوشش کر لیتا ہوں, پہلا دن ہے میرا. میں کہا سر میں بھی کوشش کر لیتا ہوں, اس میں وہ کیا بات ہے. ہم بھی تھوڑے اس وقت جوان تھے. میں گیا ان کے پاس, خاتون کے پاس. میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں 16 گھنٹے سے سری لنکا میں ہوں, میں نے ابھی تک کوئی یہاں لڑکی نہیں دیکھی, آپ نے پہلی لڑکی دیکھی ہے. سچ بول رہے تھے یا جھوٹ ان کو خوش کر رہے تھے؟ ان کا کیا بات کر رہے ہیں, انگریزی میں ہماری بات ہو رہی ہے. تو کہنے لگی دے آر سو مینی گرلز ہیئر اینڈ دیر. میں کہ دے آر ناٹ گرلز, دے آر اونلی روبوٹس. کالی کالی خواتین ہیں یہ, خوبصورتی رات میں ہیں. اس نے زور سے ہنسی ماری. ہمارے ایمبیسڈر کھڑے دور دیکھ رہے تھے. تو میں نے اسے کہا, اس نے کیسے کہا, ہو گئی دوستی. اب میں وہاں 10-12 دن رہا تو صرف ناشتے کے علاوہ کھانا بھی ساتھ کھاتی نہیں خاتون, رات کا ڈنر میرے ساتھ کرتی تھیں. وہ وہاں پہ انگریزی کی نیوز ریڈر تھیں اور شی واز فرام یہ ایسٹ بنگال سے تھیں. ان کے تعلق مائگریٹ کر کے آئیں. نہیں تو آپ کی اہلیہ تو بہت ہی لکی رہی ہوں گی. نہیں, میری اہلیہ کو مجھ پر پورا اعتماد ہے. ماشاءاللہ. شی نوز. ارینج تھی یا 100% ارینج شادی تھی, کہ میں شو بزنس میں شادی کرنے کا عادی نہیں ہوں. کہ شو بزنس میں شادی جو ہوتی ہے نا, 2 پرسنالٹیز کا کلیش ہوتا ہے. میاں رات بھر کا ایڈیٹنگ کر کے گھر آ رہا ہے, بیوی 9 بجے شوٹنگ لی جا رہی ہے. لیکن یہاں بھی کلیش ہو سکتا ہے کہ ایز اے ہاؤس وائف یا جو خواتین ہوتی ہیں آپ پوری رات کریں, پھر ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, تو کلیش تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے. نہیں, جو ہاؤس وائف ہوتی ہے اس کے ساتھ کلیش عموماً نہیں ہوتا. ہاؤس وائف آپ کو خیر لگتی ہے. عموماً دیکھیں کہ شو بزنس کے اندر جو شادیاں, میاں بھی شو بزنس میں, خاتون بھی شو بزنس میں, 99.9% شادیاں ناکام ہوئی ہیں اس وقت. اب بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, جن شادیوں کو آپ کامیاب کہہ رہی ہیں, میں تو دائی ہوں نا اندر کی, مجھے پتا ہے ان کے درمیان میں کیا صورتحال ہے. ایک بہت بڑی ایکٹریس, نام نہیں دوں گا کسی کی عزت ہے, اور ان کے شوہر بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, الگ الگ گھر میں رہتے ہیں. شو بزنس کی شادیاں 95% کامیاب نہیں ہوتی. لیکن حیدر صاحب اب جو چل رہا ہے نا, تو جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ جو گلیمر کی دنیا ہے نا, یہ جتنی ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بے حسی بہت ہے. جہاں آپ اسکرین سے آؤٹ ہوئے, دنیا آپ کو ایسے بھول ایون آپ کے اپنے کمپینینز, آپ کے اپنے لوگ آپ کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کچھ تھا نہیں. بس ایک دن خبر آتی ہے اور ہم سب ان کے لیے جاگ جاتے ہیں, اور کہنا نہیں چاہیے تعزیت اور یہ وہ, لیکن جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے. دیکھیں یہ میں آپ سے بتاؤں بچی میری, یہ شو بزنس جو ہے نا ایک انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں جو چیز آج بک رہی ہے, اگر اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ سے ختم ہو جائے تو کوئی آدمی اسے نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو کپڑے ہوتے ہیں, سپوز کہ وہ ہم مرد ہیں تو ایک زمانے میں اس کی شرٹیں ہوتی تھی نا, بہت چلتی تھیں, ہر آدمی پہنتا تھا. اب وہ متروک ہو گئی, دوسری چیز آ گئی. ٹھیک ہے نا. جو چیز بکتی ہے وہ بنتی ہے, انڈسٹری ہے یہ. جب تک آپ بکیں گے آپ کی ڈیمانڈ رہے گی. اگر آپ کا آج بکنا بند ہو گیا تو آپ کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی. لیکن ہم مشین نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, انسانیت تو ہونی چاہیے نا. انسانیت جو ہے نا وہ مشین کے تابع ہو گئی. دیکھیے اب بابر علی تھا, میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا ٹیلی ویژن پہ ننگے پاؤں سیریل میں. میں نے اس سے کہا تھا جس دن آیا کہ بابر تم 6 مہینے کے بعد انڈسٹری کے ہیرو ہو گئے. تو 3 مہینے بھی ہو گیا. سید نے مجھے فون کیا, حیدر بھائی یہ لڑکا کون ہے, بہت اچھا کر رہا ہے, میں اسے لینا چاہتا ہوں. خیر اس نے لیا, جیوا فلم کے اندر اس کو ہیرو بنایا اس کو, اور 5,000 روپے دیے ٹوٹل اس کو معاوضہ. آج اس کو کوئی کام نہیں ہے. وائی؟ کیوں؟ دوسرے لوگوں نے جگہ لے لی. دیکھیں یہ اچھا, یہ ریس ایسی ہے جہاں آپ 5-6 سال 10 سال تک بہت زیادہ اسٹے کر سکتے ہیں. اب جواد احمد ہے, ایک زمانے کریز تھا جواد کا گانے میں, میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. آج جواد
کو نہیں آتا. ابرار الحق تھا, کریز تھا. آج دوسرا کریز ہے, آج مثلا علی ظفر وغیرہ کریز ہے. تو بات وہی ہے کہ اسکرین پر لوگ بھی نیا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت سارے گمنام کو نام دے دیا. ڈیسٹینی ان کی اللہ نے لکھی تھی, لیکن بندہ ایک ذریعہ بنتا ہے. آپ نے میری بات کا جواب دے دیا کہ اللہ نے ان کے نام لکھا تھا, خدا نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا, انہوں نے آنا ہے نا پہ, تو آئے. میں ان کا وسیلہ بن گیا, میں ان کا بہانہ بن گیا, میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. اب جواد کی بات میں آپ سے بتاؤں کہ لاہور میں تھا, میں عید کا شو کر رہا تھا ڈیفینس کلب میں. تو میرے دوست ہیں محسن جعفر, لاہور میں ہوتے ہیں جنگ اخبار کے اندر. تو انہوں نے فون کیا, حیدر بھائی ایک بہت اچھا لڑکا گاتا ہے, اس کو دیکھ لیں. میں کہا بھیج دو کراچی اس کو, عید کا شو ہو رہا ہے. میں کہا بھائی آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے, خود آئے گا. یعنی آئے گا. اس کا فون ایک دن میں, سر جب میں جواد احمد بول رہا ہوں, مجھے فلاں صاحب نے کہا ہے کہاں ہوں. ہم کر رہے تھے سوری کارلٹن ہوٹل میں. تو میں نے کہا یار آ جاؤ کارلٹن ہوٹل میں, ٹھہر جانا وہاں پہ, آ جانا. آ گیا وہ 8 بجے. تو میں نے ایسے بے دلی میں نے کہا یار اب آ گیا, لاہور سے آیا, کیا کرنا ہے. معین اختر اللہ مغفرت کرے کمپنگ کر رہے تھے اس کی. میں نے کہا معین یار یہ بندے سے گانا گوا لو, ایڈریم نکال دیں گے. اچھا نکال دیں گے. اس میں شو میں پاکستان کے سارے بڑے سنگر تھے. جواد آیا گانے کے لیے. سب لوگ تو لپ سنگ کرتے ہیں نا, اس نے ہٹا دیا اس کو. اس نے کہا جی میں لائیو گاؤں گا. ایک گانا سنایا اس نے تو میں ایسے ہو گیا, میں نے کہا یار کیا اس کی آواز ہے. 4 گانے سنائے, اور جب شو ختم ہوا معین اختر نے اس کو, امریکہ میں معین اختر کا 2 مہینے کا ٹور تھا, اس نے اس کو بک کر لیا. This what I call the U-turn of any artist. اس خدا کی طرف سے تھا, اس کی پہچان ہونی تھی. وہ شو 2001 میں ہوا تھا, آج سے 15 سال پہلے. اس کے بعد تو یہ ہو گیا کہ وہ اور اس جواد کے احمد بعد ہفتے کے دن میں اس کی 4 شو ہوتے تھے, اور ایک شو کے 2 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ 3 لاکھ لیتا تھا, اور باقی دنوں میں 1.5 لاکھ لیتا تھا وہ. اور یعنی کہ وہ مہینے کے وہ 30-40 لاکھ روپے آرام سے کماتے. لیکن اس شو کے بعد انشاءاللہ ہمیں ایک زبردست فیڈ بیک آئے گا. اور آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے, اور بار بار آپ ایک ہی چیز ریپیٹ کرے, تو اس وقت میں آپ کو بات نہیں کاٹ رہی تھی کہ میں اپنی لاسٹ اننگ کھیل رہا ہوں. نو, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اوپر والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں, سامان تو ہم بہت 100 برس کا کرتے ہیں, پل کی خبر نہیں ہوتی. بس اس پل کی خبر میں اینڈ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو صرف بی اس وقت صورتحال میرے ساتھ تو عجیب ہے. میں نکلا ہوں مشن پہ ٹھیک کرنے کے لیے. میں وہی چاہتا ہوں اس چڑیا کی طرح سے, یہ مت دیکھیں کہ یہ ہمارا ہم سے کوئی کام کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, قول ہے, ان کا فرمان ہے کہ سڑک پہ پڑا ہوا ایک کانٹا بھی ہٹا دو, وہ بھی ثواب ہے, تاکہ آنے والے کسی بندے کے پیر میں نہ چبھے, اس کو تکلیف نہ ہو. ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز, ہر عمل عبادت ہے. اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرے کے لیے کلمہ خیر کہہ دینا بھی عبادت ہے. اپنے بھائی کو گرمی میں ٹھنڈا گلاس پانی پلا دینا بھی عبادت ہے. تو ان عبادتوں پہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ٹھیک ہے فرائض ہیں, لیکن یہ جنت میں شاید اللہ تعالیٰ لے جائے, لیکن یہ زیادہ ہے. نماز تو فرض ہے, 5 وقت کی فرض ہے. ایک مصیبت زدہ آدمی کی مدد کر دو, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کبرا ہے, عبادت اعلیٰ ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, آپ کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر لے جائے. حضرت صاحب کہتے ہیں نا کہ انسان کی بقا پوری انسانیت کی بقا ہوتی ہے, اور اگر ہم اس میں اپنا رول پلے کر دیں تو واقعی میں اصل زندگی تو بعد از موت ہے. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کالنگ می بیٹی. بالکل صحیح, آپ ہیں میری بیٹی جگہ پہ. اور میں بتاؤں, مجھے بڑی خوشی آپ سے باتیں کر کے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کوئی غم, کوئی دکھ نہ دے, بس آپ کی اسی آمین, آپ کی انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور بلا تکلف کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا.